کیا اب مریم نواز صاحبہ جو ہے واپس سیاست میں اس طرح سے آ گئی ہیں کہ آگے یہ معنی خیز ہونے جا رہا ہے، یا پھر یہ ایک ون آف چیز ہے اور ابھی بھی ٹائمنگ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ بزدار صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی بھی پیشی ہوئی، اور خاص ایک نیب کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے جہاں کچھ چیزیں لیک بھی ہو جاتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا نیب نے خود کی، لیکن ایک اتفاق ضرور ہے کہ کئی دفعہ خاص کر اپوزیشن کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں رویہ ہوتا ہے نیب کا، وہ بزدار صاحب کے حوالے سے دیکھا گیا۔ تو آگے کیا بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کے ستارے گردش میں ہیں، وہاں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ یوم آزادی نہیں تو اس ہفتے کے اندر تھوڑی سی آزادی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھی تھی، جس کو آپ نے سمرائز بھی کیا وحید صاحب، لیکن یہ جو فلیش ان دا پین ہوتا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ فلیٹر ٹو ڈیسیو کرتے ہیں، ایک موو کرتے ہیں، اور میرے لیے اس میں کوئی زیادہ شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون نے یہ پلان کیا تھا کہ اگر جانا ہی ہے مریم صاحبہ نے تو ذرا دھوم دھام سے جائیں گی، اور اس بات کو پلازیبل ڈینائبلٹی دینے کے لیے یہ بیان انہوں نے ایک دن پہلے دے دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، تاکہ بعد میں وہ کہہ سکیں کہ میں نے تو کہا تھا کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ لیکن یہ ان کا ارادہ ضرور تھا کہ ایک شو آف فورس ہوگی، اور اس شو آف فورس کے اندر اگر وائلنس کا پہل بھی پی ایم ایل نون نے کر لیا، جس کو میں اگر مان لوں، تو انہوں نے بیٹ دی، یعنی کہ انہوں نے انویٹیشن دی کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے روایتی طور پر جو پاکستان کی پولیس اور خاص طور پہ پنجاب کی پولیس کرتی آتی ہے، یعنی کہ اوور یوز آف فورس، وہ کرے، اور پنجاب پولیس نے دونوں ہاتھوں سے وہ بیٹ لی۔ اور آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی لاٹری لگی پی ایم ایل نون کی کہ ان کی گاڑی پہ پتھر مار رہی ہے پولیس۔ مطلب کس نے کیا پوزیس کیا، کون تھا وہاں اور یہاں جس پہ نے سوچا جعفری صاحب انٹرجیکٹ کروں کیونکہ ہمیں کیونکہ پتھر یہاں پڑ پہ رہے ہیں۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی گاڑی آرمرڈ ہے، تو اس انٹینٹ کو کہ جہاں پہ اس طرح اور اس نوعیت اور اس سائز کے پتھر ایک گاڑی پہ پھینکے جائیں، تو قطع نظر کہ کسی کے دل میں کیا تھا، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ قاتلانہ حملہ ہے۔ ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد، خاص طور پر سعد رفیق صاحب کے کیس میں، اس کے بعد نیب تھوڑا سا پروفیشنل طریقہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے، کیونکہ ان کی تھنکنگ ظاہر سی بات ہے دے آر ناٹ پولیٹیکل۔ جب سپریم کورٹ کہتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، تو نیب تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، دے آر ناٹ کمپیٹنگ ود اس۔ سو عمران خان جو ان کے باس ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے، اور جو کہ بار بار جس کا اظہار بھی وہ خود بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ نہیں کنگڈم ہوتی ہے ایک سعودی عربیہ یا یو اے ای میں بیٹھے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا، آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے۔ I mean any other person saying the same thing، میں اگر یہ کہوں گا میں این آر او نہیں دوں گا تو سب کہیں گے یہ پاگل ہے۔ بھائی پاکستان کے آئین کے حساب سے کون سی شک ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان این آر او دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے، جو عوام کا سوال ہے کہ پھر ابھی 1.5 سال جتنے بھی عرصے کے بعد اب کیوں بلایا؟ کیا وجہ؟ پولیٹیکل تو ایک جنرل بات آپ نے کر دی کہ یہ پولیٹیکل تھا، لیکن اب کیوں پولیٹیکل تھا؟ 4 مہینے پہلے کیوں نہیں پولیٹیکل تھا؟ واٹ چینج ناؤ؟ دیکھیں 2 دفعہ جب وہ اریسٹ ہوئی ہیں سمجھ آتا ہے۔ پہلی دفعہ اریسٹ ہوئی، الیکشن ہونے جا رہے تھے، پی ایم ایل نون کو نہیں جیتنا تھا، وہ ایلیجیبل ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن لڑتی جیت جاتی ہیں، ان کو روک دیا۔ دوسری دفعہ وہ اریسٹ ہوتی ہیں، نواز شریف کو نکالنا تھا، وہ زبردست جلسے کر رہی تھی، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے، زبردست جلسے ہو رہے تھے، ان کو اریسٹ کرنا تھا۔ اس دفعہ کیوں؟ اس دفعہ اس لیے کہ اس دفعہ پری ایمپٹ کر رہے تھے، ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے مریم نواز کی طرف سے، تو اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے شاید انہوں نے کیا تھا، بٹ اٹ آل بیک فائرڈ۔ اگر آپ نیب والوں سے یا عمران خان سے آج پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ دے پرووائڈیڈ اے پرفیکٹ پلیٹ فارم، بجائے کہ وہ ڈرتیں، اور کوئی بھی ڈرتا، بیکاز ایز سون ایز وی کیم ٹو نو کہ جی ان کو نوٹس آیا ہے، وی سیڈ کہ وی ول پولیٹیکلی رسپونڈ۔ اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم چھپتے پھریں کہ جی ہم یہ کہیں جی وہ جو لوگ ایسے ہی آگے تھے۔ بالکل ہمارا میں کیوں کراچی سے گیا تھا لاہور؟ میں اسی لیے گیا تھا۔ نیب کے دفتر میں کیوں گیا تھا؟ میں اس لیے گیا تھا کہ مریم نواز کی پیشی تھی اور میں وہاں ہونا چاہتا تھا، بیکاز اگر وہ پولیٹکس کریں گے تو ہم بھی پولیٹکس کریں گے۔ یہاں پہ دا گریٹ عمران خان صاحب کو ہی کوٹ کر رہا ہوں، وہ بتاتے تھے کہ جب ایک کشتی ڈوبتی ہے تو ساؤتھ کوریا کا پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا ہے، جب ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے وقت ریلویز کا منسٹر استعفیٰ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے نیچے انکوائری کیسے ہو سکتی ہے آزاد۔ تو سر ابھی جو سوالات بھیجے، انکوائری تو شروع ہو گئی ہے، نیب نے اپنی انکوائری کے تحت ہی سوالات بھیجے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے آزاد انکوائری ایک ہوٹل کے لائسنس کی فار سیل آف الکوہول، اگر بزدار صاحب براجمان ہے چیف منسٹر؟ علیم خان صاحب کی چیف منسٹری کا پتہ بھی اسی وجہ سے شاید کٹا تھا، ان کو سوال پوچھ لیے گئے تھے۔
ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ کشتی ڈوبی ہے کہ نہیں ڈوبی. انہوں نے سوال پوچھا کہ کشتی ڈوبی ہے کہ نہیں ڈوبی. ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ حادثہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ جب حادثے کو ڈٹرمن کر لیں گے تو پھر اگلی بات آئے گی ایویڈنس کی. وہ ان کا سوال کر لینا کہ اس کا جواب دیں. اس جواب کے بعد اگر وہ جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو پھر ہم اگلی سٹیج 1. سٹیج 2 پہ اگر ان کا جواب اور کوئی ایویڈنس آتی ہے اس وقت تو ایویڈنس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دس ویری مومنٹ سوالوں کے جواب ہے.